جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام بھائی آج ہمیں نسخ کے بارے میں بتائیں گے۔ نسخ کا جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اس کا لغوی معنی ہے۔ تو نسخ کا لغوی معنی یہ ہے کہ مٹانا، ازالہ کرنا، ختم کرنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شرعی دلیل کو جو ہے کسی دوسری شرعی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ کر دینا۔ تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ نسخ کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے نسخ کو مانیں گے، منسوخ مانیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ الزام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو پتہ تھا تو پھر انہوں نے کیوں ایک ہی بار کیوں نہیں صحیح حکم نازل کیا، پھر اس کو منسوخ کیوں کیا۔ تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ درجہ بتدریج احکامات اس کے نازل ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک عمل پر ان لوگ تھے، پھر ان کو جو ہے وہ دوسرے عمل پر جو ہے وہ لایا گیا، یا اس میں آہستہ آہستہ ان میں وہ چیز پیدا کی گئی، جیسا کہ شراب جو تھی وہ درجہ بتدریج جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے احکام ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کسی مصلحت کی بنا پر جو ہے وہ منسوخ کر کے ان کو پھر ان کی جگہ پہ دوسرا احکام ہے۔ تو اس کی کچھ شرائط ہیں، یعنی کہ پہلے نمبر 1 میں تو یہ ہے کہ دلیل شرعی موجود ہو اور ثابت ہو۔ اس کا حکم جو ہے وہ دلیل شرعی میں ثابت اور موجود ہو، تو دلیل شرعی سے ہی منسوخ ہو، جیسے کہ اس کی تعریف میں ہے کہ شرعی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دینا۔ منسوخ مدت معلومہ کے ساتھ مقید نہ ہو، یعنی کہ منسوخ کی جو مدت ہے معلومہ کے ساتھ مقید نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ ناسخ بھی دلیل شرعی سے ہو۔ تیسری شرائط یہ ہے کہ ناسخ بھی دلیل شرعی سے ہو۔ نمبر 4 پہ ہے جی ناسخ منسوخ کے بعد میں ہو، یعنی کہ جو نسخ کر رہا ہے وہ بعد میں ہو، وہ پہلے نہ ہو۔ جو نسخ کرنے ظاہر ہے جو ناسخ ہے اس نے پہلے کو ختم کر دینا، تو پھر اس کی جگہ پہ اس نے آنا ہے۔ تو احکامات میں تعارض ہو اور ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، یعنی کہ جب احکامات میں تعارض ہوگا تب بھی جو ہے وہ نسخ ہوگا، یعنی کہ ایک جو ہے وہ ایک احکام جو دوسرے کو منسوخ کرے گا۔ قوت میں برابر ہو، یعنی جو ناسخ ہے اور منسوخ ہے وہ بھی خبر متواتر سے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ناسخ جو ہے وہ خبر متواتر سے ہو اور منسوخ جو ہے وہ خبر واحد سے ہو یا مشہور سے ہو۔ تو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ناسخ ہے وہ خبر مشہور سے ہے اور جو منسوخ ہے وہ خبر متواتر سے ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو امر ممکن ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا، واجب الوجود ہونا، ممتنع یعنی کہ ممکن الوجود ہو۔ نسخ ہمیشہ ممکن الوجود کا ہوتا ہے، یعنی کہ واجب الوجود کا نہیں ہوتا، ممتنع الوجود کا نسخ نہیں ہوتا، اور نسخ جو ہے ممکن الوجود کا ہوتا ہے۔ تو حکم کے ساتھ ذکر نہ ہو، یعنی ہمیشگی ذکر نہ ہو، جیسے جہاد ہے، اب جہاد ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ہمیشگی ہے اور قیامت تک کے لیے وہ ہے۔ تو نسخ کی 4 صورتیں ہیں کہ قرآن کی آیت کو قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ قرار دینا، قرآن کی آیت کو حدیث منسوخ کرے، اور حنفیہ اس کو مانتے ہیں لیکن جمہور نہیں مانتے۔ حدیث کا نسخ حدیث سے، اور جیسے شروع میں قبرستان جانے کی اجازت نہیں تھی، حدیث کا نسخ قرآن سے، یہ 4تھی صورت ہے۔ اور علامات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خود منسوخ کر دیں، جیسے الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود وضاحت کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخالفت کر دیں، جیسے ماعز اسلمی کو رجم کیا اور کوڑے نہیں لگائے۔ صحابی بتا دیں کہ یہ منسوخ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکی آگ سے پکی چیز کھانے کے بعد وضو کرتے تھے۔ تو تاریخ بتا دیں کہ یہ جو ہے وہ اب منسوخ ہو چکا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ اجماع سے پتہ چلے، جیسے صحابی کا اجماع ہے کہ شراب کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ ایک حکم سابقہ عادت کے مطابق ہے اور ایک حکم بعد کی روایت کے مطابق، جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب پینے کا تعلق عادت سابقہ سے ہے، دوسرا نہ پینا عادت بعد ہے۔ تو یہ تھا نسخ کا مختصر تعارف۔ وما علینا الا البلاغ۔